ہم سب کے مخدوم محترم حضرت مولانا محمد انوار اللہ فلک صاحب قاسمی دعوت برکاتہ العالیہ رکن تاسیسی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ معتمد ادارہ سبیل الشریعہ سیتامڑھی بہار سے تشریف لائے ہیں. میں ان سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور انتہائی مختصراً اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر عالی قدر فقیہ العصر ابو حنیفہ وقت مفسر قرآن حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دعوت برکاتہ العالیہ اور صاحب نسبت ولی بزرگ صفت شخصیت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب مجدد دعوت برکاتہ العالیہ اور کلکتہ کی سرزمین پر بہت ہی کم وقتوں میں انتہائی وقی سنجیدہ منصوبہ بند پروگرام کو پیش کرنے والی اہم فعال ترین شخصیت حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب اور ان کی پوری ٹیم. رب کریم کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے اپنی شان کریمی سے ہم لوگوں کو اپنے مسائل کو سمجھنے اور اس کے تحفظ کا جذبہ عطا فرمایا. یاد رکھیے، جذبہ اگر کسی قوم میں نہیں ہے تو اس قوم کو بلا کفن کے دفن ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے. جذبہ ایک بہت بڑی قوت ہے، ایک بہت بڑی صلاحیت ہے اور ایک بہت بڑا پاور ہے جو اندر میں اللہ تعالیٰ نے ودیت کیا ہے. اگر کسی قوم کو جذبہ نہ ہو تو ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ قوم اپنا وجود بچا سکے گی. کلکتہ کے میزبانوں نے جو اپنے بہترین جذبات کا کم وقتوں میں ثبوت پیش کیا ہے، اس سے ہم پر امیدی نہیں، پر یقین ہے کہ ہندوستان میں صالح انقلاب پیدا کرنے میں کلکتہ کا کلیدی کردار ہوگا. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ 1972 میں قائم ہوا اور بانی اور ان کی دور بینی کو میں سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے مستقبل میں آنے والے حالات کو سن 1972 سے پہلے بھانپ لیا تھا اور 1972 میں اس کی داغ بیل ڈالی. اس دن سے لے کر کے آج تک آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اپنے ہدف پر قائم ہے. اس کا ایجنڈا امور کار متعین ہے اور کسی بھی تنظیم کا امور کار اور اس کی محدودیت ہی در حقیقت اس کی تقویت کی بنیاد ہوا کرتی ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو دائرہ کار ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا تحفظ ہے. ملکی سطح پر، حکومتی سطح پر اور دوسری سطحوں پر کہیں سے اگر شریعت اسلامی کو کوئی خطرہ لاحق ہوا یا اندیشہ فراہم ہوگا تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ پورے ملک میں صف اول میں ہوتا ہے. اس کی علمی اور فکری قیادتیں 1972 سے لے کر کے آج تک آئینی اور جمہوری طریقے سے جو کردار ادا کیا ہے، میرے بھائیوں، میرے جوانوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، ملک کے ہر مسلمان کو اس بورڈ کا اور اس پلیٹ فارم کا فدائی اور شہدائی رہنا چاہیے اور الحمدللہ آج تک آپ سب کے سب ہیں. دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حالات تو آتے رہیں گے اور حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ حالات انسانوں کو ارتقاء کی انتہائی منزل عطا کرنے کے لیے آتے ہیں اور حالات سے قومیں بنتی ہیں، سنورتی ہیں اور شعور و آگہی کے باب کو اپنی زندگی پر، اپنی نسلوں پر کھولتی ہے. حالات ہم کو بننے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں، ہم اس سے ہمت اور حوصلہ نہ ہاریں.
مجھے خوشی ہے اس بات کا کہ حالات کے آسمان تلے ہم یقیناً ہیں، اور مجھے احساس ہے کہ اس ملک کی زمین بہت موافق نہیں ہے اور اس ملک کا آسمان بھی اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن احساس ضیاء زندہ ہے، اس لیے مجھے گھبراہٹ نہیں ہے اور ملت کو بھی نہیں گھبرانا چاہیے، اس لیے کہ احساس زندہ ہے، اور جب کسی قوم کا احساس زندہ ہوگا تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت جینے سے روک نہیں سکتی ہے۔ تیسری بات مجھے عرض کرنی ہے، اوقاف کا تحفظ، اوقاف کا تحفظ اپنے مستقبل کے تحفظ کے مترادف ہے، اور اوقاف کا ضائع ہونا اپنے مستقبل کو خطرات میں، تاریکیوں میں، اندھیرے میں ڈال دینا ہے۔ آج کا یہ پروگرام اس پوری ٹیم سے عرض گزار ہے کہ کام ہمارا ختم نہیں ہوا ہے، اور یہ بطور تکملہ اور تتمہ کی یہ پروگرام وجود میں نہیں آیا ہے، بلکہ کام کی شروعات کے لیے پروگرام آیا ہے۔ وقت کم ہے، بہت ممکن ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو مشورے کے ساتھ یہ فیصلہ لینا پڑے کہ میل کے ساتھ ساتھ ڈاک کی بھی کارروائی کرنی ہوگی، تو رات کو رات نہیں، دن کو دن نہیں۔ کیا ہم اور آپ اس قربانی دینے کو تیار رہیں گے؟ کون لوگ رہیں گے؟ اللہ اس ہاتھ کو قبول فرمائے۔ یہ ہاتھ آپ نے کہاں اٹھایا ہے؟ صدر بورڈ کی طرف، جنرل سیکریٹری صاحب کی طرف، مولانا ابو طالب رحمانی صاحب کی طرف نہیں، یہ ہاتھ اپنے اس مالک کی طرف اٹھایا ہے۔ یہ ہاتھ جب تک اٹھا رہے گا کبھی نیچا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عظمت و عزت کے ساتھ رکھے۔ میں تمام مہمانوں کا اور میزبانوں کا اور یہاں کی پوری ٹیم کا، خصوصاً مولانا ابو طالب رحمانی کا، دل کی گہرائی سے صرف شکر گزار نہیں بلکہ رب کریم کی بارگاہ میں دعا گو، اللہ پاک ہرا بھرا رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔